آیت نمبر 41۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الآخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ صدق اللہ العظیم۔ یوسف علیہ السلام سے جیل کے ساتھیوں نے خواب کی تعبیر پوچھی۔ ایک جو بادشاہ کا ساقی تھا، پانی پلاتا تھا، اور دوسرا جو کھانا کھلاتا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے ان کو پہلے توحید کی تعلیم دی، پھر رسالت بتائی، پھر اپنا خاندان بتایا کہ میں کتنا بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ اپنی نیکی تو ان کے سامنے تھی ہی، انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی۔ خواب پہلے بھی عرض کیا گیا، کچھ تو ہوتے ہیں اپنے خیالات کا اثر، اپنے خیالات کا اثر ہوتا ہے، اس کو اضغاث الاحلام کہتے ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اور کچھ شیطانی اثرات ہوتے ہیں، اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اور کچھ خواب واقعی حقیقت ہوتے ہیں، لیکن خواب کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک اس کی بظاہر صورت ہوتی ہے۔ حقیقت کبھی کچھ اور ہوتی ہے، شکل کچھ اور نظر آتی ہے، تو اس کی تعبیر بھی ہوتی ہے، لیکن ہر آدمی سے تعبیر نہ پوچھی جائے نہ وہ بتا سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی ڈھیلا گندا خواب دیکھا تو جیسے آنکھ کھولی بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے، اس خواب کا نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تو بڑا آسان نسخہ ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے کہ بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آتا ہے تو وہ بھی پڑھ لے، بچا ہو جائے گا۔ اچھا خواب دیکھا ہے تو کسی مناسب آدمی سے پوچھا جائے، کم از کم جو دینیات سے تعلق رکھتا ہو، تاکہ پھر جو جواب نکالے منہ سے کچھ کہے تو صحیح کہے۔ ایک واقعہ پڑھا تھا، ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ مجھے آرے سے چیر کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا ہے۔ اب اس نے ایک آدمی سے پوچھا، اس نے کہا تو صحیح بیٹھا ہے، تجھے تو 2 ٹکڑے ہو جانا چاہیے تھا۔ اسی وقت گرا اور 2 ٹکڑے ہو۔ تو آگے والا جو بتائے گا وہ تعبیر کہلائے گی۔ اچھے اثرات بھی پڑتے ہیں، برے بھی پڑتے ہیں، تو احتیاط چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے ان کا ایمان اور عقیدہ بنایا، اب اس کے بعد خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں۔ یا صاحبی السجن، اے قید کے ساتھی، اما احدکما، لیکن تم میں سے ایک پلائے گا اپنے آقا کو شراب، جیسے ساقی تھا پانی پلاتا تھا ویسے پلائے گا۔ دیکھیں شفقت، دیکھیں، خواب میں اندازہ تو ہو گیا تھا کہ یہ ساقی بچ جائے گا، دوسرا پھانسی چڑھ جائے گا، لیکن نام نہیں لیا، ان کا دل نہ دکھے۔ ایک ویسے ذہن میں بات آتی ہے، ایک آدمی بیمار ہے،
ڈاکٹر بتا دیتے ہیں اس کو فلاں بیماری ہے. وہ کبھی پوچھ بھی لیتا ہے کہ جی کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ حاجی ہے، غازی ہے، صوفی ہے، صافی ہے، مولوی ہے، 50 آدمی اس کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، سارے جھوٹ بولتے ہیں. ملے گا کیا اس کو؟ جھوٹ کا اثر جھوٹ ہی ہے. وہ نہیں سمجھ لیتا کہ جس وقت آثار ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، آپس میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے کیا ہوگا. جھوٹ بولے جا رہے ہیں، سارے جھوٹ بولے جا رہے ہیں. وہ جی دل دکھے گا. کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ تو ہے نا سنبھالنے والا. لیکن شفقت فرمائی کہ تم میں سے ایک ایسا ہے جو اپنے بادشاہ کو پانی پلائے گا، شراب پلائے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ، لیکن دوسرا فَيُسْلَبُ، اور وہ سولی لٹکا دیا جائے گا. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، پرندے اس کے سر سے کھائیں گے. اس نے خواب دیکھا تھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹکڑا ہے اور پرندے کھا رہے. تو اس کے خواب کی تعبیر یہی تھی کہ پھانسی لٹکا دیا جائے گا اور اس کے گوشت کو، چمڑے کو پرندے درندے کھائیں گے. یہ اس کی خواب کی تعبیر بتائی کہ ایسا ہوگا. قضی الامر، فیصلہ معاملے کا ہو گیا. الذی فیہ تستفتیان، جس میں تم پوچھتے تھے نا، اس کی خواب کی تعبیر یہ ہے. اب بتا دی. اب یہ بات تو یاد رکھیں کہ نبی گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن نبی کا ایک مقام ہوتا ہے، جتنا اونچا مقام ہوگا اس کے اندر حساسیت بھی اس حوالے سے ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام نے جس کے بارے میں اندازہ تھا کہ اس کو نجات ہو جائے گی، بچ جائے گا، اس کو تذکرہ کر دیا کہ وہاں بادشاہ کے پاس تذکرہ کرنا کہ ایک آدمی جیل میں پڑا ہے یوسف نام کا. اتنا عرصہ ہو گیا. یہ عظمت نبی کے خلاف تھا. ٹھیک ہے ماتا الاسباب، دوسرے سے معاونت مانگنا جائز ہے، لیکن نبی نبی ہوتا ہے. نبی تو توکل کا پیکر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ ناگوار ہوا، نہیں کہنا چاہیے تھا. وہ جب باہر گیا بھول گیا، یاد نہیں رہا کہ اس نے کہا تھا کہ تذکرہ کرنا ذرا. اس کے بعد پھر جیل میں رہے. کچھ علماء فرماتے ہیں 9 سال رہے، 12 سال رہے، یا 7 سال اور رہے. اتنا عرصہ رہنے کے بعد اب خواب دیکھا بادشاہ نے. خواب دیکھتا ہے کہ 7 گائے ہیں، بڑی صحت مند موٹی تازی، اور اس کے بعد 7 گائے آئیں بالکل دبلی پتلی. وہ آ کے ان کو نوچنے لگی، کھانے لگی. یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ گائے مر جائے تو ٹھیک ہے، بھیڑیا کھائے، کتا کھائے، کچھ پرندے کھائیں، لیکن گائے کو کھائے. یہ راج عجیب سا تھا کہ گائے آئی اور گائے کو کھانے لگی. دوسرا یہ دیکھا کہ 7 اناج ہیں، پھل بالی ہیں، سر سبز ہیں، اور پھر 7 اور دیکھی جو بالکل خشک ہیں. باقی گندم کی تھی، جوار تھی، باجرہ تھی، کیا تھی، ہر قسم کا اناج مصر میں ہوتا تھا. وہ تعین نہ ہو سکی کہ تھی. اب بادشاہ نے اپنے سارے کرندوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا کہ جی اب بتاؤ، میں نے ایسے خواب دیکھا، یہ شکل پیش آئی. وہ تو کہنے لگے جی ہمیں تو پتہ نہیں. اس کو یاد آ گیا کہ وہ خواب بتانے والا تو ایک تھا، اس نے کہا بھی تھا. کہنے لگا اگر میرا انتظام کیا جائے وہاں جانے کا
تو ایک آدمی ہے، میں اس سے پوچھ کے آتا ہوں پھر بتاؤں گا۔ وقال للذی، یوسف علیہ السلام نے اس سے جو کہا تھا، یاد رکھنا انبیاء علیہ السلام، میں نے عرض کیا ہے کہ گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ جتنا واقعات آپ کے سامنے ہوں گے نا کہ فلاں نبی سے ایسا ہوا، فلاں نبی سے ایسا ہوا، وہ گناہ کا کام کوئی نہیں تھا۔ مثلاً اب یہ والا ہے کہ یار میری سفارش کر دینا، اب یہ کیا گناہ کا کام، لیکن عظمت نبی ہے۔ حضور علیہ السلام نے شہد پیا تھا، اور شہد پینا گناہ تو نہیں، لیکن جب کہا گیا انہوں نے کہا جی وہ بیویوں کو خوش کرنے کے لیے تم ایسا بتا رہے، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں۔ وقال للذی، اور فرمایا یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ نجات پانے والا ہے، منہما، ان دو میں سے۔ یاد رکھنا، تذکرہ کرنا میرا عند ربک، اپنے سردار کے پاس، اپنے آقا کے پاس میرا تذکرہ کر دینا کہ ایسے ایسے آدمی پڑا ہے، وہ بے گناہ ہی ہے، یوں تذکرہ کر دینا۔ فانساہ الشیطان، اور شیطان نے اس کو بلوا دی، شیطانی اثرات آئے دل دماغ میں، وہ یاد ہی نہیں رہے، بھول گئے۔ فانساہ الشیطان ذکر ربہ، اپنے سردار کے پاس تذکرہ کرنے سے وہ بھول گیا۔ فلبث، ٹھہرے رہے، فی السجن، جیل میں، بضع سنین، کئی سال۔ بضع کا اطلاق ہوتا ہے 3 سے لے کر 9 تک، اور بعض مفسرین نے کچھ اور تفسیر بھی کی، تو 7 سال یا 9 سال یا 12 سال جیل میں مزید رہے۔ تنبیہ ہوئی کہ ادھر کیوں؟ جیل میں کچھ لوگ کہنے لگے کہ جناب آپ سے ہمیں بڑی محبت ہے، بڑے لائق فائق آدمی ہیں، تو فرمانے لگے مجھ سے محبت نہ کرو، میری پھوپھی نے مجھ سے محبت کی تھی تو مجھ پہ چوری کا الزام لگا، میرے ابا نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا تو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پھر محبت کا اظہار ہوتا رہا تو جیل میں پڑا، تو اب تم محبت کا اظہار کرتے ہو تو کام آگے چلا جائے گا۔ ہاں جی، وقال الملک، یہ آگے والا خواب ہے، پھر انشاءاللہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔